الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ہمارا روپیہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارا روپیہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ ہم جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اس سے کس قسم کے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، عارضی یا دائمی، اہم یا غیر اہم؟ کیا ہم اس بات کو بھول گئے ہیں کہ میدان محشر میں ہم سے سوال ہوگا کہ مال کہاں خرچ کیا تھا؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں اپنے اخراجات پر نظر ڈالنی چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ لغویات پر ہمارا روپیہ صرف ہو رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ مالی مشکلات اور مسائل کی کمی کی وجہ سے حق کی تبلیغ میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو اور ہم فضولیات میں روپیہ خرچ کر رہے ہوں۔ ہوٹلوں، کلبوں اور سگریٹ نوشی میں ہمارا روپیہ ضائع ہو رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ارد گرد مفلس اور نادار افراد زندہ رہنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہوں اور ہم اپنا مال فیشن پرستی، سینما بینی میں خرچ کر رہے ہوں۔ اگر واقعی یہ بات ہے تو ہمارا یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم کو بدترین مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات۔ زکوٰۃ اور صدقات کی صورت میں جو روپیہ ہم نکال رہے ہیں، کیا ابھی ہم نے اس کے مصرف پر بھی توجہ دی؟ کیا یہ روپیہ مستحق ہاتھوں میں پہنچ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ اور اپنے صدقات کو چھوٹی چھوٹی رقموں کی صورت میں غیر منظم طریقے پر تقسیم کر کے نادانوں کو ہمیشہ کے لیے نادار رہنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ کسی ایک کو بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہ بنا کر ان کو ہمیشہ کے لیے معاشرے پر بوجھ بنا رہے ہوں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا روپیہ غیر شعوری طور پر ایسے اداروں اور مدارس کی اعانت کا سبب تو نہیں بن رہا جہاں قرآن مجید اور احادیث شریف کے خلاف مبلغ تیار کیے جاتے ہوں، جہاں حدیث اور فن حدیث کی اہمیت گھٹاتے اور اپنے فرقانہ مذاہب کو فروغ دینے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہو جس کا نتیجہ انکار حدیث کی صورت میں رونما ہوتا ہو؟ ان مدارس کی حقیقت کا ہمیں صحیح علم نہیں، ظاہری نمائش سے ہم دھوکہ کھاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ خود ہمارے وسائل ہمارے دین کی بحقانی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں۔ اگر ہماری غفلت سے اس سرزمین پر اسلام کا پرچم سرنگوں ہو گیا، اللہ کرے ایسا نہ ہو، تو پھر صحیح اسلام ڈھونڈنے سے بھی ملنا دشوار ہوگا۔ کیا ایسی صورت میں آئندہ آنے والی نسلوں کی گمراہی کا سبب ہم نہیں ہوں گے؟ میدان محشر میں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ صحیح قسم کی دینی مدارس اور اسکول ناپید ہیں۔ کیا ان کے قیام کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر کرنا چاہیے تو پھر ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے اور اپنے وسائل کو بروئے کار لا کر طلباء کو صحیح تعلیم پانے کا موقع دینے کے لیے سر توڑ کوشش کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔